السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی از ڈاکٹر جسٹس عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور فوائد۔ ترجمہ شفقت الرحمن مغل حفظہ اللہ تعالی۔ بتاریخ 6 جمادی اولی 1438 3 فروری 2017۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں۔ نفسانی و برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و صلاح کے بعد، اللہ کے بندو کما حق ہو، اللہ سے ڈرو اور اسلام کے کڑے کو مضبوطی سے تھام لو۔ مسلمانوں، مخلوق کے لیے شرف کا مقام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اسی کی بندگی پر کاربند رہے۔ احکامات الہیہ اور تخلیق کی یہی حکمت ہے، اسی بندگی کی بنا پر دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ یقیناً بہت عظیم کامیابی پا گیا۔ سورۃ الاحزاب آیت 71۔ خوشی، سرور، لذت اور خوشگوار لمحات صرف اللہ تعالیٰ کی معرفت، اسے ایک ماننے اور اس پر ایمان لانے میں ہے۔ افضل اور محبوب ترین کلام وہ ہے جس میں اس کی حمد و ثنا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بہترین ثنا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی کلمے کی بنیاد پر آسمان و زمین قائم ہے، اسی کے لیے موجودات کو وجود دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں بھی اس کے لیے نازل کی اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی سچا الہ نہیں، لہٰذا صرف میری ہی عبادت کرو۔ سورۃ الانبیاء آیت 25۔ لا الہ الا اللہ کے ذریعے رسولوں نے اپنی اقوام کو ڈرایا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، متنبہ کر دو کہ میرے سوا کوئی سچا الہ نہیں، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو۔ سورۃ النحل آیت 2۔ اس کلمے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں گواہی دی اور اس پر اپنی افضل ترین مخلوقات کو گواہ بنایا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اللہ نے خود بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی راستی اور انصاف کے ساتھ یہی شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 18۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ جلیل القدر سب سے عظیم مبنی بر عدل اور سچی گواہی ہے۔ اس گواہی کے شاہد اور مشہود دونوں ہی جلیل القدر ہیں۔ تمام شریعتوں کی بنیاد یہی کلمہ ہے، اور دین سارے کا سارا اسی لا الہ الا اللہ کے حقوق پر مبنی ہے۔ ثواب اسی پر موقوف ہے، اور عذاب اس کلمے کے ترک کرنے پر ہوگا اور یا اس کے حقوق میں کمی کرنے پر۔ کلمہ توحید عالی مرتبت اور ڈھیروں فضائل والا کلمہ ہے۔ یہ علی الاطلاق اسلام کی چوٹی ہے، اسلام کا سب سے بڑا رکن اور بنیاد ہے۔ یہی کلمہ اسلام کے تمام ارکان کی بنیاد ہے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا رکن اور ایمان باللہ کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اسی لیے کلمے کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہو سکتا، اور ایمان میں استحکام بھی اسی سے آتا ہے۔ کلمہ ہی ملت کی بنیاد اور قبلے کے تعین کی وجہ ہے۔ یہ تمام بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ کلمہ توحید اسلام اور جنت کی چابی ہے۔ اسی کی بنیاد پر لوگ بدبخت اور نیک بخت ہیں، مقبول اور دھتکارے ہوئے ہیں۔ یہ کلمہ کفر و اسلام میں فرق کرتا ہے۔ قوت گویائی رکھنے والے لا الہ الا اللہ سے اچھا بول نہیں بول سکتے، اور نہ ہی عمل کرنے والے اس کے تقاضوں سے کوئی اچھا عمل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں 4 الفاظ محبوب ترین ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مسلم۔ یہی کلمہ تقویٰ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لیے مختص کیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ان پر کلمہ تقویٰ لازم کر دیا۔ سورۃ الفتح آیت 26۔ اور یہی مضبوط کڑا ہے جسے تھامنے والا نجات پائے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جو شخص طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ سورۃ البقرہ آیت 256۔ بلندی اس کلمے کا امتیازی صفت ہے، اور بقا اس کا خاصہ ہے۔
کلمہ الہی ہی بلند و بالا ہے۔ سورہ توبہ آیت 40۔ یہی کلمہ طیبہ ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثال دیتے ہوئے فرمایا، آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی کیسی عمدہ مثال بیان کی ہے، جیسے وہ ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ زمین میں خوب جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان میں ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت 24۔ اس کلمے سے شرح صدر ہوتی ہے، بس جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے اس کی اسلام کے لیے شرح صدر فرما دیتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت 125۔ ابن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کے ذریعے شرح صدر ہو جاتی ہے، اسی سے انسان سلیم القلب بنتا ہے۔ اس دن دولت اور نرینہ اولاد فائدہ نہیں پہنچا سکتے ماں سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم لے کر آئے۔ سورۃ الشعراء آیت 88-89۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، یہی حق کی دعوت ہے جس میں کوئی باطل نہیں، یہی سیدھی بات ہے جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں، یہی سچی گواہی ہے، اس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے ممتاز کرنے والا وصف ہے، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور اسے اس کی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ بنایا تاکہ وہ رجوع کریں۔ سورۃ الزخرف آیت 28۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں دائمی طور پر آباد فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جسے اللہ تعالی ہدایت دے وہی اس پر چلے گا۔ لا الہ الا اللہ مخلوقات کے لیے عظیم ترین نعمت ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بہا دیں۔ سورہ لقمان آیت 20۔ اس کی تفسیر میں سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو لا الہ الا اللہ کی معرفت سے بڑھ کر کوئی نعمت عطا نہیں فرمائی۔ یہ کلمہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو یہ میرے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوا۔ مسلم۔ علم اور عمل کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ سب سے پہلا فریضہ ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، بس جان لو بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ سورہ محمد آیت 19۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، سلف صالحین اور ائمہ کرام اس بات پر متفق ہیں کہ بندوں کو جس چیز کا سب سے پہلے حکم دیا جائے گا وہ شہادتین ہے، نیز لا الہ الا اللہ سب سے آخری واجب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوئے تو وہ جنت میں جائے گا۔ ابو داؤد۔ ایسا عالم جو اس پر عمل پیرا ہو وہی استقامت پر ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ الاحقاف آیت 13۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی پر ڈٹ گئے۔ جس قدر آپ یہ کلمہ کہنے میں سچے ہوں گے، اپنے دل کو اسی مقدار میں غیر اللہ سے پاک صاف کر لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص بھی اس کلمے کو سچے دل سے کہتا ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف اسی سے امید لگاتا ہے، وہ اسی سے ڈرتا ہے، اسی پر توکل کرتا ہے، اس کے دل میں نفس یا خواہش پرستی کے معمولی اثرات بھی باقی نہیں رہتے۔ لا الہ الا اللہ مال و جان کے تحفظ کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کر دیا تو اس کا مال اور جان محفوظ ہو گئی، اور اب اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ مسلم۔ لا الہ الا اللہ ہی سب سے پہلی دعوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز اسی سے فرمایا، اسی پر اپنے صحابہ کرام سے بیعت لیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داعیان دین کو مختلف علاقوں میں ارسال فرماتے ہوئے اسی کی تلقین فرماتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن ارسال کرتے ہوئے فرمایا، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ متفق علیہ۔ کلمہ توحید تمام مخلوقات کے ہاں یکساں مسلمہ ہے، اسی پر اتحاد و اتفاق ممکن ہے، اس کے بغیر گروہ بندی اور اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے،
آپ ان سے کہہ دیں اے اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں مسلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک بھی نہ بنائیں۔ سورہ آل عمران آیت 64۔ سچے دل سے کلمہ پڑھنے والا کامیاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ احمد۔ کلمہ توحید پر قائم دائم شخص ایمان کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں اور ان میں افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ مسلم۔ جس آیت میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے وہ قرآن مجید کی سب سے افضل ترین آیت ہے۔ اسی طرح سید الاستغفار کے الفاظ میں بھی لا الہ الا اللہ موجود ہے۔ جن اعمال کا ثواب کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا ان میں بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ جو شخص ایک دن میں 100 بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے لیے یہ کلمات 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس دن شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں ہوگا۔ نیز اس شخص سے افضل عمل صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اس سے بھی زیادہ بار اسے پڑھے۔ متفق علیہ۔ اور اسی طرح جو شخص 10 بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے لیے یہ کلمات اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے۔ مسلم۔ یہ کلمہ مال خرچ کیے بغیر بہت بڑا صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ یہ کلمہ بندے کے لیے قبر میں عذاب سے نجات اور ثابت قدمی کا باعث ہے۔ چنانچہ مسلمان سے قبر میں جب پوچھا جائے گا تو وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں یہی ثابت قدمی سے مراد ہے۔ جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا۔ سورہ ابراہیم آیت 27۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گناہوں کے رجسٹر کلمہ توحید کے مقابلے میں ہلکے ہو جائیں گے۔ ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر کھولے گا جن میں سے ہر رجسٹر تا حد نگاہ ہوگا۔ وہ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر ان رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور ان کا پلڑا اوپر ہو جائے گا اور کاغذ کے اس پرزے والا پلڑا جھک جائے گا۔ مسلم۔ احمد۔ اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمین میں ایک ٹھوس کڑی ہوتی تو لا الہ الا اللہ انہیں بھی توڑ دیتا۔ احمد۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے شفاعت بھی کریں گے، رحمان نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ لے لیا ہے۔ سورہ مریم آیت 87۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار اخلاص اور سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن میری شفاعت کے سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں جنہوں نے سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ بخاری۔ جنت اس شخص کا بدلہ ہے جس نے کلمہ اخلاص اور سچے دل کے ساتھ پڑھا، بغیر کسی شک کے اس پر یقین کیا، اس کے مطابق عمل کیا اور اس سے متصادم چیزوں سے دور رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر فوت ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ متفق علیہ۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جہاں سے چاہے داخل ہو جائے، بلکہ جو شخص سچے دل سے کلمہ پڑھے، اس کے مطابق عمل کرے تو اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی بھی شخص سچے دل کے ساتھ یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ متفق علیہ۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے ضرور باہر نکالے گا، اس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہو۔ حدیث قدسی میں ہے مجھے میرے جلال، کبریائی
اور عظمت کی قسم، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا میں انہیں جہنم سے ضرور نکالوں گا۔ بخاری۔ بندے کی زندگی میں کلمہ توحید کی اہمیت کے پیش نظر شریعت نے کلمہ توحید پر قائم رہنے کی ترغیب دلائی، چاہے حالات یا معاملات کسی بھی قسم کے ہوں۔ چنانچہ جو شخص صبح اور شام کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہتا ہے تو اس کے لیے یہ کلمات اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے۔ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اس دن شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں ہوگا، اور اگر وہ شام کے وقت کہے تو اس کے لیے صبح تک ایسا ہی اجر ہوگا۔ ابو داؤد۔ اور اگر وضو سے فراغت کے بعد کہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی بھی شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جہاں سے مرضی داخل ہو جائے۔ مسلم۔ کلمے کے الفاظ اذان کی ابتدا اور انتہا میں بھی ہیں، جو شخص بھی انہیں سچے دل کے ساتھ مؤذن کی اذان کے بعد پڑھے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مسلم۔ اور اسی طرح فرمایا، جو شخص بھی مؤذن کی اذان سننے کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ مسلم۔ مسلمان نماز کی ابتدا بھی توحید سے کرتا ہے۔ تشہد یعنی کلمے کی گواہی کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے نمازی اللہ تعالیٰ کو اسی کا وسیلہ دے کر مانگتا ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں نے جو پہلے گناہ کیے اور جو میں نے پیچھے گناہ کیے اور جو میں نے پوشیدہ کیے اور جو اعلانیہ کیے اور جو میں نے زیادتی کی، جسے تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے، تو ہی پہلے اور تو ہی آخر ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق اور الہ نہیں ہے۔ مسلم۔ اور ہر نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، متفق علیہ۔ یہ کلمات کہتے ہوئے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح مکمل کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مناسک میں جس وقت صفا اور مروہ پہاڑی پر چڑھتے تو قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتے اور تکبیرات کہتے۔ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آ کر مشعر الحرام پر چڑھے، قبلہ رخ ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد اور کبریائی بیان کی، لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی۔ نسائی۔ جس وقت حج، عمرہ یا کسی غزوے کے سفر سے واپس ہوتے ہوئے چڑھائی چڑھتے، ہر 3 بار تکبیر کہتے اور پھر فرماتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، متفق علیہ۔ نیکیوں کی بہار والے ایام میں لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کرنا مستحب ہے، جیسا کہ عشرہ ذو الحجہ کے ایام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کا آغاز کلمہ توحید سے فرماتے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں گھل مل کر رہتے ہوئے ایک ایسی مجلس میں بیٹھ جاتے جہاں بہت زیادہ باتیں ہوئی ہوتی تو اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے فرماتے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یا اللہ، تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش کا طلبگار ہوں اور تیری جانب رجوع کرتا ہوں، تو اس مجلس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ترمذی۔ اور جو شخص رات کے وقت بیدار ہو اور یہ الفاظ پڑھنے کے بعد دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وضو کے بعد نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ بخاری۔ پریشانی اور دکھ بھرے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی عظمت والا اور بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، وہی عرش کریم کا پروردگار ہے۔ متفق علیہ۔
اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے قبل ثناء الہی دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ وہ غصہ سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر پکار اٹھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان لانے والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت 87 تا 88۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی مسلمان اپنی کسی بھی ضرورت میں ان الفاظ کے ذریعے مانگے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ترمذی۔ کلمہ توحید غیر اللہ کی قسم اٹھانے کا کفارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص قسم اٹھاتے ہوئے کہہ دے لات اور عزا کی قسم تو وہ اس کے کفارے میں کہے لا الہ الا اللہ، متفق علیہ۔ قریب المرگ کو کلمے کی تلقین کرنا مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ مسلم۔ اگر کوئی شخص کافر ہے تو اسے بھی کلمہ پڑھنے کی دعوت دی جائے، چاہے وہ قریب المرگ ہی کیوں نہ ہو۔ جس وقت ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کی وجہ سے تمہاری اللہ تعالیٰ کے ہاں گواہی دوں گا۔ مسلم۔ ان تمام تفصیلات کے بعد مسلمانوں، عزت اور غلبہ عقیدہ توحید میں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت بخشی۔ کلمے کی گواہی عزت اور غلبے کا پتہ ہے، اور ایسی بات میں کوئی خیر نہیں جس کی پاسداری خود اپنا عمل نہ کرے۔ جس شخص نے اپنی زبان سے کلمہ نہیں پڑھا تو اس سے دنیا اور آخرت کی لذتیں چوک گئیں۔ مسلمانوں کی ترقی اور تنزلی کا دار و مدار اس کلمے کے ساتھ قولی اور عملی لگاؤ پر ہے۔ کلمہ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار ہے۔ چنانچہ اگر کلمے کی جڑیں پختہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ خود بھی معزز اور عالی مرتبت ہوں گے، اور اگر کلمے کی جڑیں کچی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دور اور کمزور ہوں گے۔ ذہن نشین کر لو، اللہ کے سوا کوئی سچا الہ نہیں، اور اپنے لیے نیز مومن مردوں خواتین کے لیے بھی گناہ کی معافی طلب کریں۔ اللہ تو تمہارے چلنے پھرنے کے مقامات کو بھی جانتا ہے اور آخری ٹھکانے کو بھی۔ سورہ محمد آیت 19۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کی گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ تم بھی اسی سے گناہوں کی بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا، اسی کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی۔ میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اکیلا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل و صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ مسلمانوں، کلمہ توحید کا معنی جاننا، اس پر عمل کرنا اور اس سے متصادم یا مخالف چیزوں سے دور رہنا اجماعی طور پر شرط ہے، تاکہ کلمہ توحید کے بدلے میں نصوص سے ثابت شدہ مقاصد حاصل ہو سکیں۔ چنانچہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر کسی سے الوہیت کی نفی کر کے صرف اللہ کے لیے الوہیت ثابت کریں۔ کفار قریش اسی چیز کا انکار کرتے تھے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، انہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا الہ نہیں تو وہ اکڑ بیٹھتے تھے۔ سورہ صافات آیت 35۔ اسی لیے صرف توحید ربوبیت کا اقرار ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوا۔ جو بھی کلمہ توحید کا معنی جس قدر جانتا ہوگا، کلمہ توحید اس کے میزان اعمال میں اتنا ہی وزنی ہوگا۔ کلمہ توحید کی شرائط پوری کرنے میں لوگوں کے مختلف درجات ہیں۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کلمہ توحید کی روح اور راز ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے حق اور عبادت میں شریک ٹھہرائے تو وہ اپنے لا الہ الا اللہ کا عہد توڑ رہا ہے۔ نیک بخت وہ ہے جو شخص مرتے دم تک اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کرے کہ اس کا ایمان کسی ناقض کی وجہ سے نہ ٹوٹے یا اس میں کمی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ہمیشہ یہی خواہش ہوتی ہے، مجھے مسلمانی کی حالت میں فوت فرما
اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے۔ سورہ یوسف آیت 101۔ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ یا اللہ حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی سمیت بقیہ تمام صحابہ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنے رحم و کرم اور جود و سخا کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما۔ یا اللہ دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ اس ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو خوشحال اور امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری سرحدوں کو پرامن بنا، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے فوجیوں کو ثابت قدم بنا، ان کی دشمنوں کے خلاف مدد فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ان کے لیے اجر و ثواب لکھ دے یا عزیز یا غفار یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو تیری رہنمائی کے مطابق توفیق عطا فرما، ان کے سارے اعمال اپنی رضا کے لیے مختص فرما۔ یا اللہ تمام مسلم حکمرانوں کو تیری کتاب پر عمل کرنے اور نفاذ شریعت کی توفیق عطا فرما یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ تو ہی اللہ ہے اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو غنی ہے ہم فقیر ہیں، ہمیں بارش عطا فرما اور ہمیں مایوس مت فرما۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر، ہمیں موت آئے تو اسلام پر۔ یا اللہ ہمیں بغیر کسی رسوائی اور آزمائش کے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ ہمارے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ سورہ نحل آیت 90۔ تم عظیم و جلیل اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو وہ اور زیادہ دے گا۔ یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أمن حدودنا واحفظ بلادنا وثبت أقدام جنودنا وانصرهم على العدو يا رب العالمين واكتب لهم الأجر والمثوبة يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون